عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور ان کی شہادت کا مرحلہ قریب آیا، 27 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہو چکا تھا۔ یکم محرم الحرام کو ان کا یوم شہادت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب زخموں میں چور چور تھے اور خون رس رہا تھا، آپ کو محسوس ہوا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو مجھے اپنا کوئی خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کرنا چاہیے۔ لوگوں سے مشورہ کیا، مختلف آرائیں اور مختلف تجاویز آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ایک تجویز آپ کے سامنے یہ بھی رکھی گئی کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو جواب تھے۔ ایک جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کروں کہ جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتی، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی کو طلاق کیسے دینی ہے، کب دینی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ مینسز کے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور حالت حیض میں، مینسز کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں بیوی کو طلاق دینا یہ ناجائز ہے۔ حالت طہر میں طلاق دینی چاہیے، پاکی کی حالت میں طلاق دینی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنی یہ طلاق واپس لے لو، رجوع کر لو اپنی بیوی سے، اور جب بیوی پاک ہو جائے تو حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا اگر تم دینا چاہو تو اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ کیا میں ایسے شخص کو اپنا خلیفہ اور اپنے جانشین مقرر کروں کہ جسے اپنی بیوی کو طلاق دینے بھی نہیں آتی۔ دوسرا جواب آپ کا یہ تھا کہ میں 12 سال خلافت کے منصب پر فائز رہا، اور 10 سال یہ خلافت کا بوجھ اور یہ امانت اور خلافت کا پھندا میرے گلے میں پڑا رہا۔ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ اب خطاب کی اولاد میں سے کسی شخص کے گلے میں یہ پھندا ڈال دوں، اس لیے کہ کل روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے حساب لیں گے، تو امانت کے معاملے میں پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے متعلق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عمر پکا ٹھکا جنتی ہے، لیکن امانت کا احساس، امانت اور دیانت کی نازک مزاجی اور امانت اور دیانت کا پاس اور لحاظ رکھنا یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس امانت کے پھندے کو اپنی اولاد میں سے کسی کے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو عدل و انصاف قائم کیا تھا، اس کی مثال قیامت کی صبح تک عالم انسانیت لانے سے قاصر ہے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر امانت کے معاملے میں برابر سرابر چھوٹ بھی جاؤں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یعنی امانت کے معاملے میں میرے ذمے کوئی گناہ بھی نہ ہو، گناہوں کا بوجھ بھی نہ ہو اور ثواب بھی نہ ہو، بس میں امانت کے معاملے میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں اور آراف میں مجھے جگہ مل جائے تب بھی میرے لیے غنیمت ہے۔
کیونکہ آراف اصحاب العراف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے، ان کی نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہوں گے، اس لیے انہیں اصحاب العراف کہا جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں امانت کا یہ احساس اور امانت کا یہ بار اتنا زیادہ انہیں فکر مند کیے ہوئے تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر امانت کے معاملے میں برابر سرابر چھوٹ بھی جاؤں تو تب بھی یہ میرے لیے کافی ہے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ یہ امانت ہمارے ملک پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، خیانت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ملک کے اندر اگر صرف اور صرف امانت اور دیانت ہی زندہ ہو جائے، لوگ خیانت کرنا چھوڑ دیں، لوگ امانت کا پاس رکھنے کا اہتمام شروع کر دیں، امانت کا لحاظ اور امانت اور دیانت کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دیں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ہے، اور یہ واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں امانت کی ادائیگی کا احساس اور جذبہ پیدا ہو اور امانت اور دیانت کے معاملے میں اگر ہم مخلص ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام اور انصرام فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ ہماری نیت اور ہمارا جذبہ خالص ہونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ دربار کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر باپ کو دیکھا، ایک نظر بیٹے کو دیکھا۔ آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ میں نے آج تک باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے مشابہ ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، یعنی جس طرح بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہے تو اس طرح باپ بیٹے کی مشابہت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اتفاق یہ تھا کہ دونوں باپ بیٹا کالے رنگ کے تھے، کالے کلوٹے حبشی، اتنے کالے کہ جس طرح کوا کالا ہوتا ہے تو اس طرح ان دونوں کی رنگت جو ہے نا وہ سیاہ تھی۔ تو فرمایا کہ سیاہ رنگت میں باپ بیٹے کو میں نے اس سے پہلے اس اتنے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو باپ کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اس بیٹے کو میری بیوی نے اس وقت جنم دیا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، مر چکی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، آپ مسند خلافت پر بلنجوان تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور متوجہ ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص سے کہو کہ اپنا پورا کا پورا واقعہ تمہارے سامنے بیان کرے، اپنی پوری روداد ہمارا سنائے، پورا قصہ، پورا پس منظر سنائے، کیا واقعہ، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے میرے بیٹے کو اس وقت جنم دیا جب وہ مر چکی تھی، وہ زندہ نہیں تھی، تو یہ عجیب بات کہہ رہا ہے، اس سے کہو کہ اپنا پورا واقعہ بیان کرے۔ تو وہ شخص اپنا واقعہ یوں بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم اس حالت میں مجھے اکیلے اور تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو، ڈیلیوری کا معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، ڈیلیوری کے معاملے میں تو باہر ملک سے لوگ اپنے وطن آ جاتے ہیں، اپنے گھر آ جاتے ہیں، کہیں نوکری ملازمت کرنی ہے چھٹی لے لیتے ہیں، کاروبار ہے تو کاروبار سے چھٹی لے لیتے ہیں، ڈیلیوری کا معاملہ ہے، ولادت کا معاملہ ہے، اور یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں زچہ اور بچہ دونوں میں سے کسی کی بھی جان جا سکتی ہے، اور تم مجھے اکیلے تنہا چھوڑ کر سفر پہ جا رہے ہو، میری دیکھ بھال کون کرے گا، میرا علاج معالجہ کون کروائے گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المومنین میں نے اپنی بیوی سے کہا استودع اللہ ما فی بطنک، کہ میں اپنی اس امانت کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جو تیرے پیٹ کے اندر ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اپنی اس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیری مدد فرمائے گا۔ میں سفر پہ چلا گیا، عرصہ دراز کے بعد واپس آیا، اور صحابہ کرام کا سفر کاروبار کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا،
بزنس کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، ملازمت کے لیے نہیں، بلکہ میدان جہاد کے لیے سفر ہوا کرتے تھے، میدان جہاد کے لیے وہ اسفار فرمایا کرتے تھے، میدان جہاد میں گئے، عرصہ دراز میدان جہاد کے اندر گزارا، واپس تشریف لائے، جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے، اوس پڑوس سے پوچھا تو اوس پڑوس والوں نے بتلایا کہ آپ کی بیوی فوت ہو چکی ہے، فلاں قبرستان میں مدفون ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المومنین میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کزنوں کے ساتھ قبر پہ گیا، اپنی بیوی کی قبر پر گیا، وہاں جا کے دعا مانگی، زاروں قطار میں روتا رہا اور ہچکیاں لے لے کر میں روتا رہا، کافی دیر میں اپنی بیوی کی قبر کے سرانے کھڑا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہا، بخشش مانگتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میرے کزن مجھے قبرستان سے واپس گھر لانے لگے تو تھوڑا دوری میں چلا تھا کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس قبرستان سے ایک آگ نمودار ہوتی ہے اور وہ آگ آسمان دنیا کی طرف بلند ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائیوں، اپنے کزنوں سے پوچھا کہ اس آگ کا کیا معاملہ ہے، یہ آگ کہاں سے نکل رہی ہے اور اس کا کیا قصہ، اس کا کیا پس منظر ہے، کیا فلسفہ ہے؟ تو میرے کزنوں نے مجھے بتلایا کہ ہماری بابی جب سے فوت ہوئی ہے، یعنی آپ کی بیوی ان کی بابی ہو گئی، ہماری بابی کا جب سے انتقال ہوا ہے تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت ان کی قبر سے آگ نمودار ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، ہم تو اس آگ کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المومنین میں نے اپنے کزنوں سے کہا کہ تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، میں قبر کے بعد دوبارہ جا رہا ہوں۔ میں تنہا اپنی بیوی کے قبر پر پہنچا، جیسے ہی میں اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا تو غیب سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اپنی امانت کو واپس لے لے، وہ امانت جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کی تھی اس امانت کو لے لے۔ میں نے قبر کی طرف دیکھا، قبر کی طرف میں نے جب جھانکا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی زندہ سلامت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد میرا وہ بچہ جو میری بیوی کے پیٹ میں تھا، میرا وہ بچہ اس کے ارد گرد کھلکھلاتا ہوا، مسکراتا ہوا، کھیلتا ہوا، کودتا ہوا مجھے نظر آیا۔ میں نے بچے کو اٹھایا، اسے اپنی گود میں لیا، اس سے میں ابھی پیار کرنے ہی لگا تھا، اسے بوسہ دینے ہی لگا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ قبر بند ہو گئی اور قبر سے غیبی آواز آئی کہ تو نے اپنی اس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا تھا، اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کیا تھا، وہ تجھے مل گیا۔ اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا تو آج تجھے تیری بیوی بھی مل جاتی۔ امانت اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظمت والی چیز ہے کہ اگر امانت کی ادائیگی کے معاملے میں ہم مخلص ہوں اور امانت کی ادائیگی کے معاملے میں اگر ہماری نیت صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ امانت کی ادائیگی کا انتظام و انصرام اس طرح غیب سے فرماتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل کو ذوالکفل کیوں کہا جاتا ہے؟ واقعہ آپ نے سنا بھی ہو اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ان کا نام مذکور ہے، 17واں پارہ سورہ انبیاء، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ تو حضرت ذوالکفل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کو ذوالکفل کہا کیوں جاتا ہے کبھی آپ نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ حضرت یسع علیہ السلام جب اس دار فنا سے رخصت ہونے لگے تو انہیں بھی یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنا کوئی جانشین مقرر کر دوں، اپنا خلیفہ مقرر کر دوں۔ لیکن حضرت یسع علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، انہوں نے ایسے ویسے کسی کو اور ایرے غیرے کو تو اپنا خلیفہ اور جانشین بنانا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ میری 3 شرائط پر پورا اترے گا میں اسے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کروں۔ کتنی شرائطیں؟ سارے بولیں گے، توجہ سے بات کو سن رہے ہیں، اگر محظوظ ہو جن کے سننے پھر نہیں بولیں۔ 3 شرائط، جس شخص کے اندر 3 شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ میرا خلیفہ بن سکتا ہے، وہ میرا جانشین بن سکتا ہے، اور وہ شخص
کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ میں ان 3 شرائط پر پورا اترنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط میرے خلیفہ اور میرے جانشین بننے کے لیے یہ ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھے گا۔ کیا جی؟ سارے بولیں گے روزہ تو نہیں ہے کسی کا؟ بولیں پہلی شرط میری یہ ہے کہ وہ دن بھر کیا کرے گا جی؟ روزہ رکھے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رات بھر وہ قیام کرے گا، دن بھر روزے سے ہوگا، رات بھر قیام کرے گا اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے گا۔ تیسری میری شرط یہ ہے کہ وہ کبھی غصے کا اظہار نہیں کرے گا، بلڈ پریشر کا بہانہ نہیں بنائے گا۔ آج غصے کا دوسرا بلڈ پریشر رکھ دیا ہے، جس کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے نا، جو بھی زیادہ بدتمیز ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار چھوڑیں یار اس کا بلڈ پریشر ہی ہوگی۔ یہ بلڈ پریشر اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پہلے کیوں نہیں تھا، ابھی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ بلڈ پریشر نہیں، غصہ ہے جو شیطان آپ کو دلاتا ہے، اور اسی غصے کا نام بلڈ پریشر رکھ کر شیطان آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ آپ تو مریض ہیں، آپ تو معذور ہیں کیونکہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ بلڈ پریشر کچھ نہیں ہوتا، غصے کو قابو رکھنے کا نام ہی تو صبر ہے۔ بولیں جی، غصے پر قابو رکھنے کا نام ہی تو صبر ہے، اور جو شخص غصے پر قابو کرتا ہے وہی اصل پہلوان ہے۔ وہی کیا ہے جی اصل؟ ہم تو پہلوان اس کو سمجھتے ہیں نا جو دوسرے کو بچھاڑے، دوسرے کو مکہ مارے، دوسروں پر زوراور ہو، دوسروں پر اپنے طاقت کا مظاہرہ کرے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان اسے کہتے ہیں کہ جسے اپنے غصے پر مکمل طور پر کنٹرول ہو۔ بلڈ پریشر کا نام دے کر اپنے غصے کا اظہار کر دینا اور بلڈ پریشر کے نام پر لوگوں سے گالم گلوچ کرنا، بد زبانی کرنا، یہ کاہے کا انصاف ہے؟ بہرحال میری تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار نہ کرے، اسے اپنے غصے پر مکمل طور پر کنٹرول ہو۔ حضرت ذوالکفل کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں یہ 3 شرائط پر پورا اترنے کے لیے تیار ہوں، یہ 3 شرائط پر میں پورا اترتا ہوں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ لو میں نے کیا کہا۔ حضرت ذوالکفل کہنے لگے کہ جی بالکل میں نے سن لیا کہ دن بھر روزے سے ہو، رات بھر قیام کرنے والا غصے کا اظہار نہ کرتا ہو، میں یہ 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کل ہوگا، تاکہ سوچنے کا موقع بھی مل جائے۔ شاید ذوالکفل علیہ السلام نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر دیا یا یہ ارادہ ظاہر کر دیا یا عزم ظاہر کر دیا کہ میں ان 3 شرائط پر پورا اتروں۔ دوسرے دن پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ میری 3 بیان کردہ شرائط پر کون شخص ہے جو پورا اترنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی شخص مجمع میں سے کھڑا نہیں ہوا، قوم میں سے کوئی بھی شخص کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت ذوالکفل دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت یسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا۔ اب جب حضرت یسع علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ذوالکفل جانشین بنے، خلیفہ بنے، تو شیطان نے حضرت ذوالکفل کو ورغلانے کے لیے بڑے جتن کیے، بڑی کوششیں کی، اس نے بڑے پروپیگنڈے کیے، بڑی سازشیں اس نے کی، لیکن نہ تو وہ حضرت ذوالکفل کے روزے کو متاثر کر سکا، نہ رات بھر کے قیام کو وہ ترک کروا سکا، نہ اس میں خلل ڈال سکا۔ البتہ ایک بات اس کے بس میں تھی جو اس وہ کرتا رہا۔ حضرت ذوالکفل دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر قیام کرتے، صرف اور صرف دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے۔ قیلولہ 2 گھنٹے سونے کا نام نہیں ہے، قیلولہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 40 منٹ 35 منٹ، اس کا نام قیلولہ ہے۔ دوپہر کے بعد جو بندہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ آرام کرے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قیلولہ فرماتے، باقی دن بھر وہ روزہ رکھتے اور خلافت کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتے، اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام فرماتے۔ اب عین دوپہر کے وقت جب آپ کے قیلولے کا اور آرام کا وقت آتا تو یہ شیطان لعین مردود دروازہ کھٹکھٹاتا اور آ کر آپ کے قیلولے میں اور آپ کے آرام میں خلل ڈالتا، اور آ کر آپ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتا کہ فلاں قوم نے، فلاں قبیلے والوں نے مجھ پر یہ زیادتی کی، مجھ پر یہ ظلم کیا، میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ میرا معاملہ حل نہیں کرتے۔ حضرت ذوالکفل سے کہتے ہیں کہ بھئی جس وقت میرا دربار لگتا ہے، میری عدالت لگتی ہے، تم اس وقت آ جاؤ، میں تمہارا مسئلہ کیوں نہیں حل کروں گا؟ میں پوری قوم کے معاملات حل کرتا ہوں، تیرا مسئلہ بھی حل کروں گا۔ کل تو میری عدالت کے اوقات میں سے کسی بھی وقت کے اندر آ جانا،
اس نے پھر اپنے قصہ کہانی شروع کر دیا. قصہ کہانی کرتے کرتے وہ جو قیلولے کا وقت تھا، جو آرام کرنے کا وقت تھا آدھا پونا گھنٹہ، وہ پورا کا پورا وقت اس نے ضائع کر دیا. قیلولے کا وقت ختم. شام کو دربار لگا، عدالت لگی. حضرت ذوالکفل اعلان فرما رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ شخص جو دوپہر کے وقت میرے پاس آیا تھا، آئے اور آ کر اپنا مسئلہ بیان کرے. آپ اعلان فرماتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس شخص کا نام و نشان نہیں. دوسرے دن جب پھر دوبارہ آپ آرام فرمانے لگے، پھر وہ شخص آ گیا اور آ کر اپنی روداد شروع کر دی. آپ نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ عدالت کے اوقات میں آ جاؤ، جس وقت عوام الناس بھی موجود ہو، عدالت لگی ہو، اس وقت تیرا یہ مسئلہ حل ہوگا. اب میرے آرام کرنے کا وقت ہے، اب اس وقت میں تیرا مسئلہ کیسے حل کروں؟ پھر وہ اپنا قصہ کہانی شروع کر دیتا کہ حضرت میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تیرا یہ معاملہ حل کرتے ہیں، تیرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم ازالہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کرتے کرتے اس نے یہ وقت بھی ضائع کر دیا اور آرام کا جو وقت تھا یہ بھی اس نے ضائع کر دیا. تیسرے دن اب 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، حضرت ذوالکفل نے اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما تک نہیں ڈالا ہے. اب اندازہ لگائیں، ایک انسان 24 گھنٹے مسلسل جاگے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور ایک شخص 48 گھنٹے سے سویا تک نہیں. اس نے اپنی آنکھ تک نہیں جب کی نیند کے لیے، اور اپنی آنکھ میں اس نے نیند کا سرما تک نہیں ڈالا. اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا اس کے جذبات ہوں گے؟ اس کا بلڈ پریشر کہاں پہنچا ہوگا؟ بولے جی سارے، بلڈ پریشر کہاں پہنچا ہوگا؟ آج بلڈ پریشر کے مریض کو کہا جاتا ہے کہ 10-12 گھنٹے آرام کرو. اگر 10-12 گھنٹے آرام نہیں کرو گے تو تمہارا بلڈ پریشر ہائی رہے گا، پتہ نہیں لیول کہاں سے کہاں تک پہنچے گا. لیکن یہ بھی تو انسان تھے کہ 48 گھنٹے میں کوئی بلڈ پریشر، بولے جی سارے، نہیں ہائی ہوا، نہ لو ہوا نہ ہائی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے تیسرے دن اپنے دربان سے کہا کہ دیکھو 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، میں سویا نہیں ہوں، میں نے آرام نہیں کیا، لہٰذا آج اگر کوئی شخص آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو آپ نے دروازہ نہیں کھولنے دینا، نہ تم نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اسے کہنا کہ وہ عدالت کے اوقات کے اندر آئے اور آ کر اپنا مسئلہ بیان کرے. یہ شیطان لیکن پھر پہنچ گیا. دربان سے کہا میں نے اندر جانا ہے، ذوالکفل سے ملنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ان کے آرام کا وقت ہے، آپ نہیں جا سکتے. تو شیطان آپ کو پتہ ہے غیبی مخلوق ہے، وہ طاق میں سے اندر جا کے گھس گیا. دروازہ اس نے کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت ذوالکفل جب جاگے تو انہوں نے کہا دیکھا کہ وہی شخص ہے. اس سے کہا کہ بھئی آپ کہاں سے؟ دربان کو بلایا. اس سے کہا کہ بھئی میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ آج کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میرا آرام کرنے کا وقت ہے، 48 گھنٹے ہو چکے، میں سویا تک نہیں ہوں، اور پھر تم نے اس شخص کو اندر آنے دیا. اس نے کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے اس کو واپس کر دیا تھا. آپ دروازے کو دیکھیں، دروازہ تو لوک ہے، دروازہ تو بند ہے. آپ نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ شیطان لعین مردود ہے. شیطان لعین مردود کو جب پہچانا تو اس نے پھر حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے کہا کہ بات یہ ہے کہ نہ تو میں آپ کے دن بھر کے روزے میں خلل ڈال سکا، نہ میں نے آپ کے رات کے قیام میں خلل ڈال سکا، نہ میں نے آپ کی عبادت کو متاثر کر سکا، اور نہ ہی میں آپ کو غصہ دلوا سکا، اس لیے کہ میں 3 دن سے مسلسل آ رہا ہوں کہ آپ کو غصہ دلواؤں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی کرواؤں. لیکن آپ کے بلڈ پریشر کا لیول اپنی جگہ پر رہا، آپ نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا. اس لیے آپ کا نام ذوالکفل رکھا گیا کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اپنے جانشین حضرت یسع علیہ السلام سے، اپنے امیر المؤمنین سے، اپنے رہبر اور اپنے رہنما اور اپنے مقتدا اور اپنی مذہبی پیشوا سے جو عہد کیا تھا، جو پیمان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کا پورا لحاظ رکھا اور ان کی شرائط پر پورا اترے. اس لیے آپ کا نام ذوالکفل رکھا گیا. تو میرے بھائیوں، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عہد الست کے اندر بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، تمام کی تمام عالم انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا عہد الست، اور یوم الست کے موقع پر پوچھا تھا کہ بتلاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں یا ربا، تو ہی ہمارا رب ہے،
تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے اور اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس عہد الست کو پورا کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا واقعتاً اپنا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں؟ ہم اپنی ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ تمام ان شرائط پر پورا اترتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق